کیا ہے؟ کون سے کلمات ہیں؟ بہت آسان ہے، اس کو عام زبان میں چوتھا کلمہ بولتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے 1 سے 7 کلمے بنائے، کیسے بنا نہیں پتا، لیکن بہرحال ایک عام سمجھ کے لیے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم کلمہ، پنجم، تو چاروں ہے، ٹھیک۔ ہندوستان میں 7 کلمے، پہلے ہم جب سیکھتے تھے جب 5 سیکھے تھے ہم نے، لیکن ابھی نئے بچے 7 کلمے سیکھتے ہیں۔ بہرحال تو ان ترتیب میں اگر لیا جاتا ہے یہ چوتھے میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ جو ہے لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے، اس کے الفاظ جو ہے لہ الملک ولا الحمد، اسی کے لیے جو ہے تمام ملکیت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جو شخص اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے دن میں، آپ سے فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کتنے لوگوں کو آزاد کیا؟ 4 لوگوں کو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ سے فرماتے ہیں اس نسل میں کسی تو اللہ اکبر کہتا ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہی جو میں نے اس سے پہلے رکھا۔ تو 33 بار جو ہے اس شخص نے جو ہے الحمدللہ کہا، 33 بار سبحان اللہ کہا، 33 بار اللہ اکبر کہا، اور اس کے آخر میں یہ کہا، چونکہ 33 اور 33 ہو گئے 99 اور آخر میں 100 کی گنتی پوری کر دی، یہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں جب یہ کہتا ہے تو آپ سے فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کے فائدہ یہ ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو۔ ایک روایت نے فرمایا یہ پڑھنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک روایت فرمایا اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ہر اس پہ ملتے ہیں، مطلب اس کو 1000 نیکیاں ملتی، 100 بار پڑھا نا، 100 پڑھنے پہ اس کو 1000، 10 ہر اس پہ 10 تو 1000 نیکیاں ملتی ہے، 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضائل اتنا آسان ہے نا کہ سارے گناہ حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو کتنے کثرت سے سب معاف کر دیا جاتے، صرف ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ دے، اس کے سارے گناہ معاف۔ اور یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، یاد کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ کتنے فضائل ہیں۔ تیسری چیز جو میں نے جو بہرحال آج کے لیے چنی ہے وہ یہ ہے، اور بہرحال ایک اور ہے، 4 میں نے وہ کی ہے۔ تیسری چیز جو چنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے، بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اور سب کو یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ حدیث جو ہے ترغیب و تہذیب کی ہی آپ نے فرمایا اور کہا، جو شخص ٹھیک ہے یہ پڑھے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث کا الفاظ اس لیے ہے قل لا حول ولا قوت، جو شخص اس کا وظیفہ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ فانہ کنز من کنوز الجنہ، یہ حدیث کے الفاظ ہے قل لا حول ولا قوت الا باللہ فانہا کنز من کنوز الجنہ، کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں گا تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا حول، نہ ہمیں صلاحیت ہے نہ ہمیں سمجھ ہے، ولا قوت، نہ ہمیں کوئی چیز کرنے کی طاقت، الا باللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مشیت سے یہ تمام کام ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا وظیفہ کرو اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ڈھکا ہوا چھپا ہوا خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا ہی پڑھنا ہے، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے عام۔ چوتھا جو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، یہ لاسٹ حدیث کے الفاظ دیکھیے کیا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، بہت آسان ہے انسان کی زبان پہ، بڑے ہلکے ہوتے زبان۔ یوتھ کیمپ کے تعلق سے جب آپ کو بتایا گیا یا آپ نے سنا تو رسپانس بھی اچھا تھا، ایڈمیشن کے اعتبار سے بہت جلدی ایڈمیشن ہے ماشاءاللہ۔ دوسرا جو ہے ٹائم 9:30 بجے کا دیا گیا تھا ماشاءاللہ، 8:45 سے لوگ آنا چالو ہو گئے، تو مجھے لگا ماشاءاللہ کیمپ اچھا ہے، لوگوں کافی پسند آیا۔ 9:45 سے لوگ آپ آنا چالو ہو گئے تھے، جب میں نیچے آیا 9:30 بجے، شاید پہلی خاتون کو انٹر ہوں گی، 10 بجے کیمپ چالو کریں گے، تو یہاں کافی لوگ بیٹھے تھے، تو ماشاءاللہ کافی جستجو اور جوش کے ساتھ جو ہے آپ لوگ آئے بھی، کافی جلدی آئے، تو گویا آپ کی سیکھنے کی بہرحال ایک موڈ اور مزاج آپ بنا کے آئے تھے۔ تو آئیے آج ڈپریشن کے تعلق سے کچھ باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں، اور اس کی سنگینی پہلے جان لیجیے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ایک واقعہ، ایک خاتون، ایک بچی تھی،
اور اس بچی جو ہے وہ بمشکل جو ہے 8ویں جماعت کی طالب علم تھی، مطلب 8th اسٹینڈرڈ کی وہ جو ہے اسٹوڈنٹ تھی. وہ ایک مرتبہ اپنے گھر پر آئی اور گھر پر آ کے اپنے والدین کو دیکھا تو کچھ جھوٹی پلیٹس گھر میں رکھی ہوئی تھی جس کے اندر کچھ نوڈلز باقی تھے. نوڈلز تو نہیں، نوڈلز کا کچھ پارٹ باقی تھا. ایسا لگا کہ نوڈلز کھا لیے بعد جو چیزیں بچتی ہیں. اس نے آ کر کہا کہ یہ کیا کھایا گیا گھر میں؟ تو والدین نے کہا کہ نوڈلز کھائے اور تم لیٹ ہو گئے تھوڑے سے، تم ٹیوشن میں تھے اور لیٹ ہو گئے آنے میں، اس لیے ہم نے نوڈلز بنائے تھے کھا لی. وہ بچی گئی اپنے گھر کے کمرے میں داخل، دروازہ بند کر لی. والدین نے سوچا ناراض ہے، تھوڑی دیر بعد وہ کریں گے. کافی دیر ہو گئی جو دستک دی کہ دروازہ نہیں کھولے، اور بعد میں دروازہ توڑ کر جب گئے تو اس نے خودکشی کر لی تھی، تو مر چکی تھی. اور یہ حال ہی کا واقعہ ہے. تو آپ دیکھیے صرف ایک نوڈلز کے نہیں ملنے پر اس نے اپنی زندگی لے لی. تو اسی لیے ٹاپک آپ کے لیے رکھا گیا کہ اگر 8th اسٹینڈرڈ کی لڑکی یہ کر سکتی ہے، اپنے آپ کو مار سکتی ہے، قتل کر سکتی ہے، تو گویا ڈپریشن ایک بہت خطرناک بیماری ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے. چاہے وہ اس کا ڈپریشن تو نہیں کہیں گے، فرسٹریشن تھا، اور فرسٹریشن سے اس نے اسٹریس لیا، اسٹریس نے اس کو ڈپریس کیا، اور ڈپریشن نے اس نے کیا کیا، بہت جلدی ایکشن لے لیا. اور ایکشن یہ تھا کہ شاید والدین کو اس سے کچھ تکلیف ہوئی تو ہوں گی، لیکن اس نے اپنی آخرت خراب کر لی. یہ بات بھی بڑی اہم ہے، یاد رکھیے. تو یہ ٹاپک آپ کی ایج کے اعتبار سے آپ یہ مت سمجھیے کہ بہت بڑا ٹاپک ہے، بلکہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے. اور جب اسٹریس مینجمنٹ آپ سیکھ لیں گے تو ڈپریشن کو کنٹرول کرنا آپ سیکھ لیں گے، تو لائف میں بہت سارے مشکلیں انسان کی آتی ہے، زندگی بغیر مشکلوں کی نہیں ہے. تو تب انشاءاللہ عزیز آپ کو کہیں نہ کہیں یہ سچویشن میں یہ چیز کام آئیں گی. اور ڈپریشن آنا یا ڈپریس ہونا یہ نیچرل ہے، یاد رکھیے، ان نیچرل نہیں. اسٹریس آنا، ٹھیک ہے، انسان مایوس ہو جانا، کسی چیز سے پریشان ہو جانا، یا اس چیز سے بالکل بیزار آ جانا، یہ نیچرل ہے. لیکن اصل چیز ہے جب یہ کیفیت آپ کی ہوتی ہے، آپ ڈیسیجن کیا لیتے ہیں، اس کے اندر کرنا کیا ہے. سمجھ رہے آپ؟ مطلب سٹریس آنا، ڈپریس ہونا، پریشان ہونا، عاجز آ جانا، یہ نیچرل ہے، سب کو ہوتا ہے. لیکن اصل چیز یہ کہ جب یہ کیفیت آپ پر طاری ہو تو آپ ڈیسیجن کیا لیتے ہیں اس کیفیت سے نکلنے کے لیے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس کو عام زبان میں سٹریس مینجمنٹ، اسی کلاسز بھی ہوتی ہے، لوگ لگاتے ہیں. تو سٹریس بہت امپورٹنٹ، اس لیے کہ سٹریس ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے. ڈپریشن اب نارمل چیز نہیں ہے، سٹریس لینا، ٹینشن لینا یہ اب نارمل چیز نہیں ہے. لیکن اس ٹینشن کو آپ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، اس کا سلوشن کیسے نکالتے ہیں، وہ سب سے اصل چیز ہے. وہاں نارمل اور اب نارمل کا پرابلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا کبھی کوئی انسان ڈپریس ہو، ٹینس ہو، تو آپ یہ مت سمجھ رہے اس کا ایمان کمزور ہے اس لیے ٹینس ہے. نہیں، اس کا ایمان سے کوئی دینا دینا نہیں، اس لیے کہ ڈپریس اور ٹینشن سب انسان کو آ سکتا ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ایمان والا ہو، پختہ ایمان والا ہو، ٹھیک. تو اس کا کوئی تعلق جو ہے ایمان سے نہیں ہے. تو آپ کبھی بھی ایمان سے مت جوڑی کرے ایمان کمزور تھا نا تبھی ایسا کیا، ایسا نہیں. یاد رکھیں ایمان سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس کا کسی قوم سے بھی تعلق نہیں ہے کہ فلاں لوگ بہت ڈپریس رہتے ہم لوگ نہیں رہتے، ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک. تو یہ نیچرل ہے، سب کو ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہوگا. ایگزام آ رہے ہیں بولتے ہیں سب پیٹ میں ایک دم ایسا ایک دم ہوتا اور ایک دم آدمی پریشان ہو جاتا، یہ سٹریس ہے. اگر یہ کنٹینیوس آپ پہ حاوی رہا تو آپ ڈپریس ہونا شروع ہو جائیں گے تھوڑے دن بعد. ایگزام ہے کو آپ کو ایسا بولتے رہے تو یہ سٹریس آپ کو بہت ٹینس کر کے کیا کریں گے، آپ کو ڈپریس کر دیں گا. پھر کہ آپ تیاری چھوڑ کے مایوسی اختیار کر لیں گے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ آپ کو سفر کرنا ہے تو آپ ڈپریس بھی ہو جاتے ہو، ٹینس رہتے ہیں نا. سفر کرنا ہے، ساتھ کیا لے جانا ہے، اور چونکہ آپ خواتین آپ کو تو بہت زیادہ ٹینشن رہتا ہے، ساتھ کیا لے جانا ہے، لوگ کیا سوچیں گے، ہم کیسے دکھیں گے، لوگ کیسے دکھیں گے، لوگ بار کیا، ان کے گھر میں کیا ہوں گا، ان کے پاس کیا ہو رہا، سفر کیسے، گاڑی والا کیسا ہوگا، یہ کیسا ہوگا، فلاں کیا ہوں گے، انہوں کیا بولیں گے، انہوں کیا بولیں گے، آنے کے بعد کیا ٹینشن، جانے سے پہلے کیا ٹینشن، فلاں فلاں فلاں، آپ سب سوچتے ہیں. جنرلی آپ سٹریس ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ روز یہی سوچتے رہے تو آپ ڈپریس ہو جائیں گے. تو آپ کو اس سے نکلنا پڑے گا. تو ڈپریشن کوئی برا اور اچھا بھی نہیں ہوتا، ڈپریشن کوئی ایمان اور غیر ایمان سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے. یہ انسان ہونے کے ناطے ہم سب ڈپریس ہوتے ہیں، ہم سب ٹینس ہوتے ہیں. اگر کوئی کہے میں ٹینس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب وہ اب نارمل ہے، اس لیے کہ وہ سب کو ٹینس کر دیتا ہوں گا. اب نارمل ہے ایسا انسان جو ڈپریس نہیں ہوتا، اس کو ٹینشن نہیں آتا، وہ اب نارمل ہوتا ہے. وہ مینٹلی اس کا مطلب درست نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان ہوتے تھے، وہ بھی گھبراتے تھے، حالانکہ ایمان میں سب سے اونچے تھے. اس لیے میں نے کہا کہ ٹینشن اور ڈپریشن کوئی ایمان کی کمزوری کی علامت نہیں ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے. انسان ہونے کے ناطے یہ سب ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اصل چیز ہے کہ جب یہ ہوتا ہے آپ اور میں اس پہ ریاکشن کیسا دیتے ہیں، کیسا ریاکٹ کرتے ہیں، کیا اس کا سلوشن ڈھونڈتے ہیں، کیسے وہ کرتے ہیں، یہ اصل چیز ہے. ٹھیک. تو جو ہے اللہ رب العزت نے یاد رکھیے مختلف چیزوں کی دنیا میں تقسیم کی ہے، اور اکثر ڈپریشن آپ کی ایج میں جو ہوتا ہے، جو یوتھس ہوتے ہیں، جیسا کہ جو جوانی کے مرحلے میں 10 11 12 سال سے اوپر ہوتے ہیں اور 20 سال سے نیچے، ریئل لائف میں ابھی آپ نے قدم نہیں ڈالا، آپ کی شادی نہیں ہوئی، تو جو چیز ہوتی ہے وہ یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کو اللہ نے جو تقسیم کیا ہے، تقسیم سمجھتے ہیں نا، جو چیزیں دے رکھی ہے اس کے وجہ سے اکثر ڈپریس ہوتے ہیں. یہ ایج کے اندر ان کے پاس گاڑی ہے، اپنے پاس کیوں نہیں ہے، وہ یہ پہن کے آتے ہیں،
ہم کیوں نہیں پہنتے, ان کے گھر میں یہ کھاتے, ہم ایسا کیوں نہیں کھاتے, یہ لوگ وہاں رہتے, ہم لوگ وہاں کیوں نہیں رہتے, انہوں تو ایسے کرتے, انہوں تو ایسے کرتے, انہوں تھوڑے خوبصورت ہوا میں اڑتے, انہوں فلاں تو ایسا ہوتا, ان کا فلاں ایسا ہے, ان کا وہ. یہ ایج میں صرف آپ کمپیئر کرتے دوسروں کی نعمتیں جو اللہ نے دی ہے, اور اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں, ٹینس کر کے آٹومیٹک ڈپریس کرتے رہتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ایج میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم کو آپ لوگ نہیں سمجھ پاتے, یہ ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں. تقسیم سمجھتے ہیں؟ اللہ نے مختلف نعمتوں کو مختلف لوگوں میں تقسیم کیا ہے. اگر اللہ ساری چیزیں سب کو برابر دے دیتا پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا. آپ اندازہ لگائیے, ایک شہر میں سب لوگ برابر مالدار, سب لوگوں کی ہائٹ برابر, سب لوگوں کے ویٹ برابر, سب لوگ ایک جیسے خوبصورت, سب لوگ دیکھنے میں ایک جیسے. اب ایسے ماحول کے اندر اونچ اور نیچ کا تقاضا باقی نہیں رہتا تھا نا, پھر تو آزمائش بھی کہاں ہوتی تھی. کوئی غریب نہیں ہے تو دینے کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے نا. کوئی کسی کو غربت دیکھ کے اللہ آزماتا ہے کہ مانگتا ہے نہیں مانگتا ہے, کسی کو مالداری دیکھ کے آزماتا ہے دیتا ہے نہیں دیتا ہے. سمجھ رہے بات؟ تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا نا. اگر سب برابر ہوتے دنیا میں تو پھر آزمائش کہاں تھی, ٹیسٹ کہاں ہوتا تھا؟ بتائیے آپ. سب سیم انٹیلیجنٹ, آپ اندازہ لگائیے. اور انسان کی فطرت ہے, اس کو اگر چینج نہیں دکھا تو بور ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے چینی لوگوں کو بھی دیکھیے, اب ایک ساتھ چینی لوگ بیٹھے ہو 100-200, آپ بولیں گے نمبر 1 نمبر 2 کون سا ہے؟ سب نمبر 1 دکھ رہے ہیں. آنکھیں ایک جیسی, ناک ایک جیسی ہے نا, 2 چھوٹی چھوٹی آنکھیں, 2 سوراخ صرف چہرے کے اوپر, وہ ان کی ناک ہوتی ہے. ٹھیک, اور پورے ہنسرے ایک جیسا ہنس رہے تو اور چھوٹی آنکھیں ہو جا رہی, پتہ نہیں دکھتا نہیں دکھتا. آپ لوگ تو کھول کے ارے دیکھو یار کچھ باہر, حالانکہ اس کو دکھ رہا ہے لیکن سب ایک جیسے. تو آپ بولتا آئی ماں کیا ہے, پورے کے پورے ایک جیسے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا اے کون سا اور بی کون سا اور سی کون سا ہے. تو ورائٹی انسانی فطرت ہے, ایک جیسی چیزوں کو ہم پسند بھی نہیں کرتے. اب انداز لگائیں, ایک گھر میں ایک والدین کو 10 بچے پورے ایک صورت کے, آپ خود بولیں گے یار یہ بہت فضیلت ہے, والدین خود بولیں گے یار بہت مشکل ہے. آپ خود سوچیے نا, تو آپ خود چاہتے چینج ہو. اب چینج کیسے ہوگا بتائیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کرائٹیریا میں, جیسا انسان ہے گورے اور کالے, اسی کرائٹیریا میں شیڈز کر دی. یہ چینج ہے. سورج سب کو آنکھ ہے 2, اسی میں تھوڑی چھوٹی بڑی اونچی نیچی کالی پیلی ادی نیلی کرتے گئے, یہی ویریشنز ہے نا, یہ سب ہے. اب لیکن یہ نعمتوں کی تقسیم کو ہمارا آپ سمجھ نہیں پا رہے. اس کو ایسا کیوں ہوا, اس کو کیوں ملا, ہم اس سے فلاں ہیں, ہم مالدار ہیں لیکن ہماری آنکھیں ایسی نہیں, غریب ہو گئی, اسی کیسے مار کے پھوڑ دو اس کی آنکھیں میں, نکال دو اس کو, کیسا ہو سکتا ہے اس کے بعد اتنی اچھی آنکھیں, ہم کو ہونا ہے نا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو نعمتوں کو ہم سمجھ نہیں پا رہے, کیوں اللہ نے ایسا ڈسٹریبیوٹ کیا. اور ہر آدمی چاہ رہا اس کا وہ سب کچھ ہو جو اس کو پسند ہے, وہ آدمی چاہ رہا جو. اور پھر آپ خامخواہ لوگوں کو دیکھتے ہیں, نعمتوں کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بدلے ٹینس ہو جاتے ہیں, ٹینس ہو کے ڈپریس ہوتے ہیں. اور اللہ رحم کرے پھر کچھ لوگ تو ڈپریشن کے بہت سارے ریزلٹس ہیں, جس میں سے ایک اینڈ ریزلٹ سب سے خطرناک اور سب سے گھاتک جو انسان نتیجہ نکالتا ہے وہ یہ کہ دنیا سے ختم کر لو, ادھار زیادہ ہو گئی کیا کروں, حل بہت سے, لیکن وہ ڈپریسڈ ہو کے ایک الٹیمیٹ ریزلٹ کیا نکالتا, مر جاؤں. کسی کا نکاح ہو گیا اور اس کے گھر والے بہت برے, سسرال والے, بہت سارے ریزلٹس ہیں, بہت ساری چیزیں جو کر سکتی ہے عورت, لیکن کیا کر رہی ہے الٹیمیٹ, اپنے آپ کو مار رہی. مطلب جو اس کو تنگ کر رہے اس کو زندہ رہنے دے رہی ہے اور خود کو مار رہی ہے. خود کیوں مرنا؟ یہ ڈپریشن ہوتا ہے, وہ آپ کو ٹینس کرتا ہے. اور ایسے نتیجوں پہ تو ڈپریشن کی کئی ریزلٹس ہیں, جس کا ایک بہت خطرناک نتیجہ کیا ہے معلوم, کہ ایک انسان اپنی جان خود لے لیتا ہے, اس کو سوسائڈ کہتے ہیں. ویسے اور بھی نتیجے اس کے, اور بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, لیکن سب سے خطرناک الٹیمیٹ جو ریزلٹ ہوتا ہے, جو نہیں ہونا چاہیے ڈپریشن کا, جو نتیجہ انسان اپنے آپ کو مار لیتا اور سمجھتا ہے یہ سلوشن ہے میرے پرابلم کا, جبکہ وہ خود سوسائڈ ایک پرابلم ہے. یاد رکھیے, اس کے لیے, دنیا کے لیے اور آخرت کے اعتبار سے. تو اس چیز کو ہم کو سمجھنا چاہیے, یاد رکھیے. تو سٹریس اور ڈپریشن نارمل ہے, اس کا آپ ٹینشن مت لیجیے, بس اس کا سلوشن ہمیں نکالنا کہ کیسے اس کو ہم کریں. ٹھیک, ایک مسلمان میں ڈپریس ہو سکتا ہے چونکہ اس کا تعلق ایمان اور اسلام سے نہیں ہے, اس لیے کہ ٹینشن آنا, فکرے ہونا یہ فطری بات ہے, لیکن فکرے اتنی نہ ہو کہ آپ مایوس ہو جائے. ٹھیک ہے, اس بات, اس میں فرق سمجھیے آپ. مطلب ٹینس اتنے نہ ہو جائے کہ آپ ڈپریس ہو جائے, مایوس ہو جائے کہ آپ چھوڑ دے, تھک جائے, ہار مان لے کہ اب کچھ نہیں ہونے والا ہے, بلکہ ہمیں اس کا جواب دینا. اب ڈپریشن کیوں ہو سکتا ہے, اس کے کچھ ریزن سے. پہلا بایولوجیکل ریزنز, سمجھ رہا, بایولوجیکل ریزن اللہ نے جیسے ہمیں بنایا ہے. مثال کے طور پر کوئی چیز کھانے کی وجہ سے, ٹھیک ہے, جیسے کہ کچھ لوگ دوائیں کھاتے ہیں, سونے کی دوائیں کھاتے ہیں, مختلف اور بھی ادویات دوائیں کھاتے ہیں, اس سے بھی کبھی آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے. ڈاکٹر بولتا ہے یہ دوا کھانے کے بعد زیادہ سوئیے, چلیے پھر مت, سوچیے مت, فکر مت کیجیے, ٹینس. ٹھیک, تو اس سے بھی ڈپریشن آتا ہے. ٹھیک, یہ جینیٹک بھی ہو سکتا ہے, بایولوجی جینیٹک, مطلب آپ کے جینز میں ہے یا انہیریٹڈ ہے, والدین کو تھا, اس کے اندر خاندان میں تھا, ان کے اندر تھا, سمجھ آپ, یہ ایک چیز ہو سکتا ہے. ٹھیک, اسی طرح ہارمونل ہو سکتا ہے, ہارمونل ڈس بیلنس یا چینجز باڈی میں آنے سے بھی آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے. تو فرسٹ بایولوجیکل. دوسرا ہے سوشل پرابلمس. سوشل پرابلمس بھی انسان کو ڈپریس کرتے ہیں, جیسا کہ اچھا گھر نہیں ملا نکاح کے بعد, اسی طرح جو ہے کسی کے شوہر کا برا ہو جانا یا کسی کی بیوی کا,
کیونکہ ابھی خواتین ہے تو میں خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، جنرل نہیں میرا لیکچر. تو کوئی انسان ہے، اس کی بیوی خراب ہے، اس کی وجہ سے وہ ٹینس ہے، ڈپریس ہے، یا کوئی عورت ہے اس کے گھر والے مطلب سسرال والے خراب ہے، اس کی وجہ سے ٹینس ہے، یا کسی کے معاشی حالت فائنینشیل کنڈیشن خراب ہے تو وہ اس سے ڈپریس ہے. تو سوشل ایشوز جو ہوتے ہیں اس سے ڈپریس ہوتا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ سائیکولوجیکل ہے، ذہنی کیفیت کی وجہ سے آدمی ڈپریس ہو سکتا ہے. جیسے کسی کی ڈیتھ ہو جائے، انتقال ہو جائے تو آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے. ٹھیک، اسی طرح جو ہے کوئی کسی گالی دے دے، ذہنی کیفیت آپ کی سائیکولوجیکلی آپ چھوڑ جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں. اسی طرح کوئی آپ کو ٹارچر کرے، تنگ کرے دن رات، تو پھر آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں نا. اس کو دیکھتے یا تو آپ مایوس ہو جاتے ہیں یا تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے ہیں. یہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. یا کبھی کبھی ڈپریشن میں ایسا کمی ہوتا ہے لیکن آدمی سامنے والے کو بھی نقصان دیتا ہے، لیکن اکثر اپنی نفس کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. ٹھیک، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح چوتھی چیز جو ہے وہ لیک آف اسپرچویلٹی، انسان کا دین سے دور ہونا، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے انسان کے ڈپریس ہونے کی. ٹھیک ہے، کہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، عبادتیں نہیں کرتا، دین جو کہتا حکم بجا نہیں لاتا، تو بھی ان سے انسان کیا ہوتا ہے، ڈپریس ہوتا ہے. اور پانچویں چیز جو میں آج آپ کو بتاؤں گا ڈپریشن کی، وہ ہے جن یا شیطان کا اثر. جب انسان دین کو چھوڑ دیتا ہے تو آٹومیٹیکلی قرآن میں اللہ نے فرمایا جب ہمارے ذکر سے انسان دور ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک شیطان کو اپنے پاس سے حاوی کرتے تھے، وہ ہوا قارین، اور وہ زندگی بھر اس کے ساتھ چپکا رہتا. سمجھ رہا؟ تو جب انسان دین سے دور ہوتا تو ایک شیطان آپ پر لاگو ہو جاتا، سوار ہو جاتا ہے، آپ وہ جو چاہے آپ کو ہاکیں گے. ٹھیک، تو لیک آف جو ہے جس کو کہیں گے شیطان کا اثر. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. تو یہ 5 کازز ہے، کئی اور ہے سائنٹیفک، لیکن چونکہ ہمارا تعلق ہم سوشل ریلیجس ایشوز پہ بات کر رہے ہیں، مطلب ہم دینیات کو رکھتے ہوئے سوچ رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے 5 ہی چیزیں لیا اس چیز کو کریں. اب زندگی ایک چیلنج ہے. زندگی کیا ہے؟ چیلنج. جو لوگ اس کو قبول نہیں کر پاتے وہ کیا ہوتے ہیں، آٹومیٹیکلی اسٹریسفل ہو جاتے ہیں، ٹینس ہو جاتے ہیں، اور آٹومیٹیکلی ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو اب زندگی ایک چیلنج ہے، آپ نے سمجھ لیا تو کیا کیجیے، اس چیلنج کو قبول کیجیے نا. اور یہ اللہ نے ہمارے زندگی کو چیلنج بنایا ہے. کیوں چیلنج بنایا اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ہمارے لیے؟ ٹیسٹ کہاں ہوتا تھا؟ اگر زندگی بالکل نرم گرم گزر جا رہی بس آرام سے، تو پھر آزمائشیں کہاں تھی؟ غربت دے کے آزماتا ہے، بیماری دے کر آزماتا ہے، اولاد کی کمی سے آزماتا ہے، اولاد کی زیادتی سے آزماتا ہے نا. اسی طرح رشتہ دار دے کر آزماتا ہے، رشتہ دار چھین کر آزماتا ہے، اچھے شہر دے کر آزماتا ہے، امن و امان والے، اور فتنہ فساد والے شہر دے کر اور ملک دے کر آزماتا ہے. مختلف ٹیسٹ ہے. مومن کو ہر ٹیسٹ میں کیا کرنا ہے؟ چیلنج ایکسپٹیڈ، اور ایکسپٹ کر کے اللہ مجھے معلوم ہے تو اس کا مجھے بہترین اجر دیں گا، آگے عمل کی. لیکن جب ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے اور اس کو ادر وے لیتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ ایکسٹریم ڈپریشن، جو کہ نارمل سے ہٹ کر ہوتا ہے اور انسان بیمار پڑ جاتا ہے. اب ڈپریشن یاد رکھیے ایمانی کمزوری کا نتیجہ نہیں، اس کی وضاحت میں نے کر دی. ٹھیک ہے، اور جو ہے زندگی ایک چیلنج ہے، اس کو ہمیں وہ کرنا ہے. سب سے خطرناک سٹیپ جو آدمی ڈپریس ہوتا ہے وہ جو لیتا ہے وہ کیا ہے؟ سوسائڈ. یہ سب سے اس کا خطرناک نتیجہ ہے. اور ہر سال دنیا میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، اور یہ اموات جو لوگوں کی موتیں ہوتی ہیں اس میں 10th نمبر پہ آتا ہے. سوسائڈ جو ہے مختلف ڈیتھس ہوتی ہے نا، ٹوبیکو ایٹنگ سے، ایکسیڈنٹل ڈیتھس، ٹھیک ہے، سب الگ الگ ہے. تو ڈپریشن سے جو ڈیتھس ہوتی ہے جس میں انسان سوسائڈ کرتا ہے 10th نمبر پہ ہے، اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے مرتے ہیں. اور ہر ایک سوسائڈ کے پیچھے 25 اٹیمپٹس ہوتے ہیں، مطلب 25 اٹیمپٹس لوگ کر رہے ہیں تو اس میں سے کوئی ایک مرتا ہے. مطلب ہر کوئی سکسیسفل نہیں ہوتا، ہاتھ کاٹتا ہے لیکن پھر بھی بچ جاتا ہے، کود جاتا ہے پھر بھی بچ جاتا ہے. ٹھیک، تو 25 اٹیمپٹس مطلب دنیا میں ہر سال 2.5 کروڑ لوگ اٹیمپٹ کرتے ہیں، جس میں سے کیا ہوتا ہے 10 لاکھ مارے جاتے ہیں اور باقی بچ جاتے ہیں، لیکن بہت نقصان کر لیتے ہیں اپنے آپ کا. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور اسلام میں اگر کوئی انسان خودکشی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص خودکشی کرتا ہے تو جس ہتھیار سے، جس زہر سے، جس چیز سے وہ کریں گا، قیامت کے روز سے وہی ہتھیار جہنم کا، وہی زہر جہنم کا دیا جائے گا، اور ساری زندگی آخرت کی وہی کرتا رہیں گا. جس نے چاقو لے کر اپنے آپ کو مارا ہو وہاں اس کو جہنم کا چاقو ملے گا، اپنے آپ کو مارتے رہیں گا، زندہ ہوں گا مارتے رہیں گا. کسی نے آگ میں کودا، اوپر سے بلڈنگ سے چھلانگ لگائی ہو، وہ جہنم میں اوپر سے آگ میں چھلانگ لگائیں گا اور پھر زندہ ہوں گا پھر چھلانگ لگائیں گا. کسی نے کسی چیز کے نیچے دب کر مر گیا ہو تو جہنم میں وہاں اس کو وہ چیز دی جائیں گی اور اس کے نیچے دبتا رہیں گا، مرے گا پھر اٹھیں گا. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، وہ نعمت ہے. اپنے آپ کو قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم اور گناہ اور پاپ ہے. اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں یہ ایک ایسا جرم ہے جہاں جو ہے سوسائڈ، خودکشی، کہ انسان کبھی جنت میں نہیں جائیں گا. کتنی سخت بات ہے نا. ٹھیک ہے، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اسٹریس، ایکسٹریم اسٹریس یا ڈسٹریسفل انسان رہنا، ہمیشہ ہی پریشان رہنا، اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ ڈپریس، اور ڈپریس ہو کے پھر سوسائڈ کرنے تک بات پہنچ جاتی ہے. تو لہٰذا اس کے اور بھی افیکٹ ہے، لیکن یہ سب سے خطرناک سائیڈ افیکٹ ہے، یاد رکھیں. اب انسان ڈپریس کیوں ہوتا ہے؟ ریزنس کیوں ڈپریس ہوتا ہے. ٹھیک، تو ڈپریس کیوں ہوتا ہے اسی کچھ وجوہات لکھا رہا ہوں. سب سے پہلی وجہ ڈپریشن کی وہ ہے حسد. عام زبان میں کہتے ہیں جلن. ان کا اسکارف ایسا کیوں ہے، انہوں نے چشمہ کہاں سے، ان کے ابا چوری کر کے تو نہیں لاتے، کیوں تو ہمارے پاس تو نہیں آیا اب تک. یہ گاڑی میں کیوں آتے، ان کی شادی میں اتنا کیوں خرچ ہوا، انہوں نے ایسا گھر کیوں بنا لیے، یہ ایسے کپڑے کیوں پہنتے، ان کا گھر اتنا اچھا کیسا ہے،
انہوں فلاں کیسے میاں بھی تو اتنے کالے گھوس بچے اتنے خوبصورت کیسا پیدا ہو رہے ان کے فلاں یہ مسئلہ ہو رہا ان کا ہاں ہوتا ہے اسٹریسفل حسد ہر چیز پر حسد کی ان کو یہ کیوں ملا اور میرے پاس کیوں نہیں ہے. حسد سب سے بیسک کاز یاد رکھیے جو مسلمانوں میں ڈپریشن لاتا ہے اسٹریسفل لائف جیتے ہیں کہ وہ بیچارہ اپنے کار میں آرام سے گھوم رہا اور میں ڈپریس ہوں وہ کار میں گھوم رہا حسد کیوں تو میں نے اللہ کی تقسیم کو نہیں سمجھا اللہ نے اس کو دیا مجھے نہیں دیا اتنا ہی سمپل. اللہ کی تقسیم کو آپ سمجھیے اللہ دیتا اور نہیں دیتا بس اتنا اس سے ہٹ کر کچھ ہے کیا تو اللہ نے اس کو دے دیا الحمدللہ مجھے نہیں دیا الحمدللہ اس سے وہ دیا گیا تو اس سے پوچھوں گی مجھے نہیں دیا گیا مجھے پوچھ بھی نہیں الحمدللہ وہ شکر ادا کر اللہ دیا مجھے طاقت دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں الحمدللہ میں کروں اللہ مجھے نہیں دیا میرا ٹیسٹ بھی نہیں الحمدللہ لیکن وہ نہیں وہ ایسا کیوں کرتے فلاں حسد سب سے بیسک ریزن ہے انسانیت کے ڈپریس ہونے کی اور مسلمانوں کے ڈپریس ہونے کی اس لیے کہ اننیسری ٹینشنز ہے نا ان کے بچوں نے اچھا پڑھ لیے کیسا پڑھ لیتے ہو بچے اچھا ہم اتنی محنت کر رہے ہیں ہم بچوں پہ ماں باپ جلن کا حسد کر رہے ہیں پڑھ لیے پڑھنے تو کیا مسئلہ ہے دو ہی قسم کے بچے ہوتے ہیں جو اچھا پڑھتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے ہیں تو کیا جو اچھا پڑھنے والے وہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب اور جو اچھا نہیں پڑھتے محبوب ایسا کرائٹیریا اچھا پڑھنا ہے کہ اللہ کے پاس خوبصورتی ہے کہ اللہ کے پاس مال ہے کہ اللہ کے پاس حسب نسب ہے کہ اللہ کیا اللہ کے پاس کیا کرائٹیریا ہے تقوی اعمال تو پھر کیوں ہم کو جلنے گا کسی کے اوپر اللہ نے کچھ بھی دیا تو کیا محبوب ہو رہے ہیں کہ اللہ کے وہ ہو سکتا مالدار انسان اللہ کا محبوب غریب کیوں اس مالدار شکر ادا کرتا ہے اللہ کا اور غریب ناشکری کر رہا ہے سمجھ رہا ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی کرائٹیریا تو عملی ہے نا اس کے بھی مالدار کے بھی غریب کے بھی تو پھر کیوں چلنا سب سے پہلی چیز ریزن کیا معلوم کو حسد چھوڑ دی اس لیے میں نے اللہ جو قرآن کی ایک آیت شروع میں تلاوت کی تھی جو آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے جو کہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 54 کا ایک حصہ تھا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل کیا لوگ جلن کر رہے ہیں حسد کر رہے ہیں ایک دوسرے سے اس چیز پر جو اللہ نے عطا کیا ہے مطلب وہ تم تھوڑی ہو جو دے رہے ہو اس کو اللہ نے دیا تو پھر کیوں حسد کرتے ہو اور حسد سے کیا ہے انسان صرف اپنا نقصان کرتا ہے اور کسی کا نقصان نہیں کرتا ہے تو بیسک ریزن کیا ہے سب سے پہلا حسد جلن جس کو بولیں گے اردو زبان میں حسد عربی میں کہتے ہیں دوسرا لالچ اس کی چیز میرے پاس آ جائے اس کی چیز میرے پاس آ جائے اس کی چیز میرے پاس آ جائے اور اس میں ڈپریس ہوتا جاتا ہے کہ کب اس کی چیز میرے پاس آ جائیں گی لالچ تیسرا بغض نفرت کسی کے بارے میں بغض کسی کو کہتے بتائیں ایسی نفرت جو دل میں رکھ کے انسان زندگی گزار دے اس سے بغض پیدا ہوتا ہے دیکھتے ہی چلانا دل بولتا ہے سامنے والے دشمن اس کو دیکھتے ہی آنکھ بگولا ہو جاتا ہے اچھا خاصا ہنس رہا تھا دشمن آ گیا آنکھ بگولا اس کو بولتے بغض مطلب اتنا زیادہ کسی کے بارے میں برائی دل میں رکھنا کہ وہ آپ کے ڈپریشن کی وجہ بن جاتا ہے پھر ٹھیک ہے اسی طرح جو ایکسٹریم نفرت کسی سے اشد نفرت کرنا خامخواہ کی شرعی بنیادوں پر نفرت کرنا جائز ہے گناہ گاروں سے نفرت کرنا اس لیے کہ وہ گناہ کرتے یہ الگ بات ہے لیکن خامخواہ ایکسٹریم نفرت ان کے پاس فلاں ہے نفرت ان کو وہ مل گیا تو ان سے نفرت شروع ایکسٹریم نفرت ٹھیک اسی طرح دوسرا جو ہے ایکسٹریم محبت اشد محبت کسی سے ہے نا اتنی محبت کی زندگی مشکل ہو جا رہی ہوتی ہے نا ایسا بہت سی بات دیکھا جاتا ہے کہ آدمی ڈپریس مثال کے طور پر ایک کیس میں نے دیکھا تھا کہ ایک بہن اور بھائی تھے تو بھائی کو بہن سے اتنی محبت تھی کہ بہن 2 کلاس آگے تھی وہ تھی سمجھ لیجئے فرسٹ میں اور بھائی کو ایڈمیشن دلایا گیا وہ بہن کے بغیر نہیں رہتا تھا تو دونوں کو ساتھ ڈالنا پڑا اور وہ KG سے لے کر 10 تک ساتھ پڑھتے رہے ایک ہی بینچ پہ ٹیبل پہ بیٹھتے تھے ایک ہی اسکول کے اندر الگ کیے کہ بس بیمار ہو جاتا تھا بچہ ایکسٹریم محبت تھی اس کو اپنی بہن سے سمجھ ایکسٹریم اشد محبت ہونا فطری چیز ہے اشد جس کو بولتے ہیں نا ایکسٹریم پھر آدمی کیا کرتا ہے اس میں جو ان نیچرل ہوتی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے ڈپریس ہوتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے اس کے بدلے جب ریئیکٹ کرتا ہے اس ڈپریشن کو اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جو افیئرس میں پھنس جاتے ہیں اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوا تو ہم کیا کریں گے ہاتھ کاٹ لیں گے ہے نا وہی ہے نا چونکہ ڈپریس اشد ان نیچرل ایکٹ کیا ڈپریس ہو گئے نتیجہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو یا دوسروں کو نقصان پہنچائیں اسی طرح جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہیپینس کنٹرول سے باہر خوشی اس سے بھی آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے اس لیے کہ تھوڑے دن تو ٹھیک ہے لیکن ہر چیز ہی کرتے کرتے کب تک جیئیں گا ان نیچرل ہو جاتا ہے نا اس کا آؤٹ آف کنٹرول ہیپینس جس کو بولتے ہیں ان کنٹرول جس کو بولتے ہیں خوشی یہ بھی ڈپریس کر دیتی ہے انسان کو ٹھیک اس لیے کہ جب وہ نہیں ملیں گی تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے ٹھیک اسی طرح کمپلیکس انفیریٹی یا سپیریٹی احساس کمتری یا احساس برتری کمپلیکس بھی انسان کو ڈپریس کر دیتے ہیں کمپلیکس کیا میرے اتنا مالدار کوئی بھی نہیں کمپلیکس آپ کو اس سے مالدار آ گیا تو میرے سے مالدار کیسا ہو سکتا ہے وہ ڈپریس میرے سے مالدار آ گیا میرا تو کچھ باقی نہیں رہا ہے نا کمپلیکس یا تو سپیریٹی یا تو انفیریٹی یا تو کسی کو انفیریٹی کمپلیکس ہم خوبصورت نہیں ہے نا آپ بہت اچھا نہیں ہم خوبصورت نہیں ہے نا آپ کا نام کیا ہے نہیں ہم اتنے خوبصورت نہیں ہماری امی بولتے ہیں آپ کا نام آپ پوچھ رہے نام وہ بول رہے میں خوبصورت نہیں ہے میں خوبصورت نہیں ارے آپ سے نام پوچھ رہے آپ کا آپ کہاں رہتے نہیں ہمارا محلہ ایسی ہے آپ کہاں رہتے محلہ ایسی ویسی کچھ بھی ہوں گا غلط بات ہے کہاں رہتے سمپل کوشچن ہے سمجھ رہے آپ کمپلیکس ہے آپ کو کہ آپ کا محلہ اچھا نہیں ہے آپ کی سوسائٹی اچھی نہیں ہے آپ خوبصورت نہیں ہیں آپ مالدار نہیں ہیں آپ کے والدین فلاں ہیں آپ کو کمپلیکس ہے یا تو سپیریٹی ہے کچھ لوگوں کو
انفیریئرٹی ہے نا. کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ بس میرے سے خوبصورت کوئی نہیں, میرے سے مالدار کوئی نہیں, میرے سے اچھا کوئی نہیں, میرے سے زیادہ کوئی نہیں پڑھ سکتا, میرے سے اچھا ٹیلنٹڈ کوئی نہیں ہے, مجھ سے تو کوئی کمپیٹ نہیں کرتا. اور دوسرا یہ کہ سب کچھ ہے, میں نہیں آگے بڑھ سکتی, میں کمپیٹ نہیں کر سکتی, میرے میں ٹیلنٹ نہیں, میں خوبصورت نہیں ہے, میرا یہ نہیں ہو سکتا, میرا وہ نہیں ہو سکتا, میں کامیاب نہیں ہو سکتی. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, آپ دیکھ لیجیے. تو یہ دونوں بھی ٹینڈنسیز اگر ایکسٹریم ہو جائے تو آدمی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور انفیریٹی کمپلیکس بھی بہت ڈینجرس ہے, سپیریٹی کمپلیکس بھی اس سے ڈینجرس ہے. احساس برتری بہت خطرناک ہو جاتا ہے ادھر کی, اس لیے کہ کیا ہوتا ہے پھر احساس برتری لے جا کر بہت نقصان دیتا ہے, اس لیے کہ انسان دوسروں کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے. اور احساس کمتری نقصان دہ ہو سکتا ہے, جو آپ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے. کیوں؟ ہم نہیں کر سکتے, ہم کو معلوم تھا ہم کر ہی نہیں سکیں گے, ہم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے سوچ لی پہلے سے. ٹھیک, یہ ایک چیز ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے ایکسٹریم اشد غم, اتنے غم میں چلے جانا کسی کے معاملے میں کہ آدمی ڈپریس ہو جا رہا ہے, کسی کا انتقال ہوگا, اتنا غم ہونا چاہیے 3 دن. جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے 4 مہینے 10 دن, اس سے زیادہ کس کو بھی نہیں, لیکن ایکسٹریم ٹھیک ہے, وہ بھی ڈپریس کر دیتا ہے. اسی طرح جو ہے ایکسٹریم غصہ, حد سے زیادہ غصہ کرنا, یہ سب غیر شرعی بھی یاد رکھی جو باتیں کر رہا ہوں. اسلام نے سب کو کنڈیم کیا ہے, سب کو برا کہا ہے, سب کو گناہ کہا ہے. بہت زیادہ غصہ آنا فطری چیز ہے, انبیاء بھی غصے میں آئے ہیں, نبی آپ بھی غصے میں آتے تھے. ایکسٹریم غصہ ہے نا, جیسا لوگ کر رہے, غصہ یہ پھاڑ دیا, وہ پھینک دیا, وہ اٹھا دیا, کپڑے پھاڑ دیے, سامنے والے کو نوچ دے رہے, ہاں گھر میں یہ کمرے کو وہ کر دے رہے, باتھ روم وہ توال پھاڑ دے رہے, یہ نکال کے پھینک, آئینے توڑ دے رہے. ایکسٹریم غصہ تھوڑی دیر اچھا لگتا ہے نا, ماں باپ میری سب بات سن لیتے جب میں ایکسٹریم غصے میں آ جاتی ہوں, ہے نا, یہ تو تھوڑی دیر اچھا ہے. لیکن جب آپ ایکسٹریم غصے میں ہوتے ہیں تو آپ ایکچولی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے, آپ کنٹرول بائی سم ون ایلس. اور کون ہوتا ہے وہ؟ شیطان. پھر وہ کیا بولتا ہے, تیرے ماں باپ ایسے تھوڑی ماننے والے اتنے سے غصے سے, اور کر, اس سے بھی کچھ نہیں, اور کر, اس سے کچھ نہیں ہو رہا, ان کو دیکھ ابھی بھی نہیں غصہ آ رہا, کانچ توڑ دے, آپ نے کانچ بھی توڑ دیا, اس سے کچھ نہیں ہو, کانچ اٹھا لے ہاتھ میں, آپ نے اٹھا لیا, اس سے بھی نہیں تیرے ماں باپ وہ ہو رہے, اپنے آپ کو مار. جب آپ مار لیں گے تو سامنے آ کے بولیں گے ٹاٹا, میرا کام بہکانا تھا. جب انسان مرنے کی, اگر اس کی موت طے ہے تو شیطان دکھتا ہے, پھر اس کو طے ہے تو اس کی, اگر کوئی بچنے والا ہے تو اس کو فرشتے شیطان دونوں نہیں دکھتے, لیکن طے ہے تو آ کے بولتا میں نے صرف بہکایا تھا, میں نے تھوڑی تیرا ہاتھ پکڑ کے کام کرایا تھا, میں چلا اللہ کے پاس, مجھے مت پکڑنا. اور پھر مارنے والا آدمی بولتا ہے کیا ہو گیا, بچاؤ بچاؤ. دیکھیے آپ جتنے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں نا, اگر وہ اس سے پہلے کوئی آ جائے تو صرف ایک ہی آواز رہتی, بچاؤ. آنکھ تو لگا لی, پھر بولتے بچاؤ. کہ تو جیسے ہی جلنا شروع ہوتے ہیں, جب حقیقتیں کھل جاتی, کس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تمہارے جانے سے, تم کو ہی پڑ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. سمجھے آپ؟ تو شیطان اقوام عالم اس سے متاثر ہوتی ہے. تو بہرحال تو یہ بات میں اس لیے رکھ رہا تھا آپ کے سامنے کہ ایک مومن بندہ جب ایمان لاتا ہے اللہ پر تو نہ صرف آخرت کی اچھی زندگی کا فائدہ نہیں اٹھاتا, دنیا میں بھی وہ ایک بہترین زندگی جو ہے جیتا ہے. تو آئیے ہم نے کچھ پوائنٹس پچھلی مرتبہ دیکھے تھے, تقریباً 8 اصولی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, جس میں ہم نے سب سے پہلے ایمان اور عمل صالح, دنیا کی بہترین زندگی کا طریقہ یاد رکھی. اس کے بعد ہم نے نماز, یقیناً یہ سب عنوان سب ٹاپکس کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تقوی, توبہ اور استغفار. اس کے بعد دیکھا تھا دعا, اور پچھلے جمعہ ہم نے ذکر, شکر اور صبر, یہ باتیں لی تھی. اور یہ 8 اصول ہم نے دیکھ لی اب تک بہترین دنیا کی زندگی کے, اور ہر نقطے میں, ہر اصول کے اندر ایک دنیا کی مصیبت یا پریشانی حل ہوتی ہے یاد رکھیے جب بندہ اس کو اختیار کرتا ہے. تو آئیے آج بھی 3 نکات رکھوں گا, اور انشاءاللہ جیسے ہمارا آج کا لاسٹ سیشن ہوگا اس دنیا کی بہترین زندگی کیسے حاصل کرے, یا فلاں اعمال کے دنیاوی فائدے, تقوی کے دنیاوی فائدے, صبر کے دنیاوی فائدے, ایسا بھی آپ سمجھ سکتے ہیں میرا. تو اس میں آخری 3 نکات میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا, جس میں انشاءاللہ جو 9واں نقطہ آپ کے سامنے 9واں اصول رکھوں گا, جس کی وجہ سے ایک مومن بندہ دنیا کی بہترین زندگی پاتا اور آخرت میں کامیابی پاتا ہے, یاد رکھیے. اور یہ نقطہ خاص طور سے ان کے لیے زیادہ مفید ہے جس میں دشمن جن لوگوں پر سوار ہو, شرارت پسند لوگ آپ کے خلاف شرارتیں کر رہے ہو, یا پھر لوگ آپ کے خلاف ہتھ کنڈے چل رہے ہو, چالے چل رہے ہو, جس سے آپ خوف زدہ ہیں, آپ پریشان ہیں, تو پھر کیسے اس سے نکلے؟ چونکہ ظاہر سی بات ہے خوف زدہ انسان دنیا کی اچھی زندگی نہیں پا سکتا ہے. ایک پریشان کن انسان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کی اچھی زندگی جی رہا ہے, حالانکہ اس کے پاس دولت, روپیہ, اولاد سب کچھ ہو, لیکن وہ دل سے اگر پریشان ہے, اس کو ڈر ہے دشمن کا, تو کیسے جیئیں گا؟ تو ظاہر سی بات ہے. تو یہ نقطہ یاد رکھیے, بڑا اہم نقطہ ہے کہ دنیا کی بہترین ایک اچھی زندگی حاصل کرنے کے لیے جس میں امن, امان, دشمن کا ڈر انسان کو نہ ہو, کسی کی چالوں سے وہ نہ ڈرتا ہو, اور وہ نقطہ یاد رکھیے اللہ پر توکل. اور اسی نقطے کا تعلق انسان کے رزق سے بھی ہے. میں دونوں باتیں انشاءاللہ, ویسے توکل کے کئی فائدے ہیں تو میں لیکن آج صرف 2 رکھوں گا, کیونکہ دنیا کی اچھی زندگی ہم لے رہے ٹاپک وہ ہے کہ امن و امان والی زندگی, اور دوسرا اچھا رزق ملے گا اگر انسان اللہ پر ویسا توکل کرے جیسا توکل کرنے کا حق ہے. اب توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل کا معنی یہ ہے, میں یقیناً اس کے اصطلاحی معنی نہیں دے رہا ہوں, ڈیفینیشن نہیں بلکہ سمجھانے کے لیے. توکل کا معنی یہ ہے کہ جس ذات پر انسان اعتماد کرے, اس پہ مکمل طور سے اپنا بھروسہ رکھے کہ بس وہی ذات کرنے والی ہے, ختم, یہ توکل ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت پہ میرا توکل ہے, تو مکمل طور سے میرا اعتماد یہ ہے کہ اللہ جو چاہے وہی کرے گا, کوئی دوسرا کچھ نہیں کر سکتا.
یہ ہے توکل. لیکن ایک بات توکل کے فائدے دنیا میں ہے اس سے پہلے رکھ دو. یہ ہے کہ توکل کا بڑا بھونڈا معنی ہم میں بڑا رائج ہے، مشہور ہے. وہ کیا ہے کہ ہم اسباب کو اختیار نہ کرتے ہوئے یہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم کو اللہ پہ توکل ہے. یہ سنت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک صحابی، اور کہ اللہ کے رسول میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑوں یا اس کو باندھ کر رکھوں. مطلب ان کے نزدیک ان کو لگا توکل کا معنی ہے کہ ان کو کھلا چھوڑ دینا اللہ پہ بھروسہ رکھ کر. جیسے کہ آج کے زمانے میں کہوں گاڑی کو چابی رکھ کے میں چھوڑ دوں کہ مسجد کے باہر یا راستے میں، اللہ پہ بھروسہ ہے میرا توکل. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، پہلے اونٹ باندھ پھر اللہ پہ توکل کر، اسباب کو اختیار کر پھر اللہ پر توکل کر. چونکہ ہمارے پاس توکل کا یہ بھونڈا معنی بہت رائج ہے، اللہ کرنے والا سب کچھ کرے گا، میں کچھ نہیں کروں گا. مطلب یہ کہ میں گھر میں لیٹ کر منہ کھول کے پڑا رہوں گا اور یہ کہوں گا کہ رزق دینا اللہ کا کام ہے، میرا توکل اللہ رزق دے گا، میرا رزق میرے منہ میں خود بخود آ جائیں گا. کیسے؟ انبیاء کے ساتھ نہیں ہوا. بڑے بڑے انبیاء بازاروں میں گئے کمانے کے لیے، بلکہ قرآن میں تو کچھ انبیاء پہ الزام لگا یہ ایسے کیسے نبی ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے ایسا کماتا دھماتا ہے. کیونکہ لوگوں کو لگا انبیاء بولے تو اسپیشل، کچھ خاص، جو انسان جو عام کام کرتے ہیں ان کو ضرورت نہ اس کو، ان کو نہ کوئی دکھ ہوتا ہو، نہ تکلیف ہوتی ہو، نہ ان آزمائش سے گزرتے ہو، فلاں فلاں، وہ سوچتے تھے ایسے. ان کو لگا یہ کیا ہے، یہ تو ہمارے جیسے کام دھام کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا آدم علیہ السلام کاشتکار تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے. ادریس علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ درزی تھے. موسیٰ علیہ السلام کے تعلق آپ آرکیٹیکٹ یا جس کو کہیں گے بلڈنگز وغیرہ کنسٹرکشنز کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بائبل کہتی ہے کہ آپ بڑائی تھے، کارپینٹر تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مرحلے میں زندگی کے چرواہے تھے، اس کے بعد تاجر تھے، اس کے بعد ایک بڑے تاجر تھے. یہ سب ہم نے دیکھا نا. تو یہ اسباب نہیں تو کیا ہے؟ تو توکل کا یہ بھونڈا معنی کوئی نہیں کہ میں کچھ نہیں کروں گا اور اللہ مجھے دے دیں گے. یہ نہیں، میں جو میرے پاس اسباب ہے ان کو اختیار کروں گا. میرا توکل پورا اللہ پہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے نہیں، اللہ دینے والا ہے، لیکن جو اسباب ہے جو اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کے ذریعے میں اسباب کو اختیار کروں گا. اللہ رب العزت کو معجزہ دکھانا ہے. معجزے کیا ہوتے ہیں؟ یہ کسی فزیکل لاز کو نہیں مانتے ہیں، یہ ہر فزیکل لاز کو ڈیفائی کر دیتے ہیں، اس کے خلاف جاتے ہیں معجزے. جیسے کہ ایک لکڑی کا سانپ بن جانا، ایک نان لیونگ تھنگ کا لیونگ تھنگ وجود میں آنا ناممکن ہے. یہ کسی فزیکل لا طبعی قوانین کے خلاف ہے، اس کو بولتے ہیں معجزہ. لیکن ان معجزوں کو بھی اللہ رب العزت سیدھے نہیں کرتا ہے، انبیاءوں سے کہتا ہے پہلے جو اسباب ہے اس کو اختیار کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر ہے، آپ نے کہا کہ پانی کا پہلا جو بھی ذریعہ ملیں گا، چشمہ، کوئی اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے جب تک میں نہیں پہنچوں گا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اپنی انگلی اندر رکھتے ہیں اور اس کے بعد سارے لوگ پانی پی لیتے. سب اسباب تھے، اتنا کر سکتے تھے. اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ گزرنا ہے سمندر کے اندر سے، پیچھے سے فرعون آ گیا. اب بنی اسرائیل اللہ رحم کرے کوس رہے ہیں کہ کیا تھے وہاں اچھے تھے، یہ تو اب تو ختم ہی ہو گئے، پیچھے لشکر ہے، سامنے سمندر ہے. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اپنے عصا کو موسیٰ پانی پہ مارو. میرا یہ سوال ہے، پانی پہ عصا کیا؟ پانی پہ دنیا کا سب سے بڑا جھاڑ لے کے JCB سے بھی مارے تو پانی 2 حصوں میں تبدیل نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ اسباب تھے جو موسیٰ اختیار کر سکتے. تو کہا موسیٰ پانی پہ اپنا عصا مارو تو سمندر 2 حصوں میں تبدیل ہوا. اللہ چاہتا تو کیا سمندر کو 2 حصوں میں تبدیل نہیں کر سکتا تھا؟ نہیں، لیکن اللہ نے کہا جو سبب تمہارے پاس ہے پہلے اختیار کرو، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. تو توکل کا یہ معنی کوئی نہ لے میں کچھ نہیں کروں گا اللہ دینے والا، یہ معنی ہے ہی نہیں، کسی نے نہیں لیا یہ معنی، انبیاء نے بھی یہ معنی نہیں لیا. تو لہٰذا یہ بڑا بھونڈا معنی ہے. اس کے نتیجے میں پھر کیا ہو رہا ہے؟ دشمن سے کون بچائیں گا؟ اللہ پہ توکل. ارے ہاں اچھی بات ہے، کوشش کر رہا نا میں دعا، دشمن کے ہتھیار میں کیڑے پڑ جائیں، ہتھیار میں کیڑے پڑ دیں گے، پاگل بات ہے. یہ چل رہا ہے توکل ہمارے پاس، یہ معنی نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی الٹ ہے، پوری یاد رکھیں. بہرحال خیر ابھی موقع نہیں کہ پورا توکل پہ ہم ڈسکشن کریں. تو بہرحال جس ذات پہ میں نے توکل کا یقین کیا ہے بس اس پر مکمل یقین رکھوں گا اور اس کے لیے اسباب اختیار کروں گا. جو کچھ ہے نتیجہ اللہ دیں گا، اثر اللہ دیں گا. اسباب میں بیماروں دوا لوں گا، دوا شفا نہیں دیتی ہے لیکن شفا اللہ دیتا ہے. لیکن اسباب اختیار کروں گا، اللہ کے رسول نے دوا لی ہے، اختیار تو کروں گا، لیکن توکل یہ ہے کہ اللہ ہی اس میں وہ کرتا ہے، اور نہ کوئی چیز کے اندر کوئی صلاحیت نہیں کہ وہ کچھ فائدہ ہے نقصان آپ کو دے سکے. بہرحال ٹھیک ہے. آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51 اللہ فرماتا اور کہتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے جو اللہ چاہے، کوئی مصیبت ہم پہ نہیں آ سکتی سوائے جو اللہ چاہے. پھر اللہ نے فرمایا اور کہا وہی ہمارا سرپرست ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، وہ ہمارا مولا ہے، مددگار ہے،
مصیبتوں سے نکالنے والا، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی وہ توکل کریں۔ تو دیکھیے ایک مصیبت کی بات ہو رہی ہے کہ ساری مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو فوراً کہا پھر اللہ پر انسان توکل کرے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ کوئی تکلیف ہے، دشمن کا ڈر ہے، کوئی مصیبت ہے، تو ٹالنے کا طریقہ یہ کہ اللہ پر توکل بندہ اختیار کرے جیسا توکل کرنے کا اس کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو آپ سے ٹال دیتا۔ اللہ نے کہا مومنوں کی چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل کرے۔ تو لہٰذا کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی دشمن میرے خلاف چل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت نہ چاہے، وہ اللہ کی طرف سے نہ ہو، اور میں اللہ پر توکل کروں اور اپنے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے زندگی میں، دنیا میں آگے بڑھوں تاکہ اس آزمائش سے نکلوں۔ یہ بات بھی آپ سمجھ لیں، کوئی آزمائش اگر اللہ کی طرف سے بھی ہو تو اس کو ہٹانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس میں چلتا جاؤں گا، جیسا کہ اللہ کی طرف سے بیماری آزمائش ہے، لیکن مومن نہ کہنے میں بیمار کنٹینیو رہوں گا اس لیے کہ آزمائش ہے اللہ کی، میں کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ نہیں، اس کے خلاف کام کرتے رہنا، جو چیز آپ کو نقصان دیتی ہے سنت ہے یاد رکھیں، چاہے وہ آزمائش کیوں نہ ہو۔ تو یہ اہم چیز یاد رکھیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آئیے اللہ رب العزت دوسرا فرماتا ہے سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اللہ پر ہم توکل کریں، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس میرے اور آپ کے لیے کافی ہو جائیں گا، دشمنوں کے خلاف، بیماری کے خلاف، مشکلوں کے خلاف، رزق کی تنگیوں کے خلاف اللہ کافی ہو جائیں گے۔ بس میں اپنی کوششیں کرتی ہوں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھیے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر کے اندر یا خوف کے ماحول میں کیسا اللہ پر توکل کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ ہونے کے بعد صحابہ کو واقعہ سنا رہے ہیں۔ اب واقعہ بڑا لمبا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر تھے، وہاں سے آ رہے تھے، صحابہ آرام کرنے کے لیے لیٹے، اللہ کے رسول ایک طرف چلے گئے، صحابہ ایک طرف چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نکال کے جھاڑ پہ لگا دی، اب آرام کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نکال لی میان میں سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے یہ الفاظ کہا جو اللہ کے رسول نے بعد میں صحابہ کو سنایا کہ اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اور ابھی وہ شخص دیکھو یہاں بیٹھا ہے کیونکہ بعد میں ایمان لا لیا تھا، تو یہ بیٹھا ہے، اس نے یہ کیا تھا، کیا کیا؟ اس شخص نے تلوار نکالی اور کہا، اس نے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے محمد۔ وہ ایک مومن نہیں تھا، کافر تھا، اور وہ طاق میں تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید بہت دیر سے پیچھے تھا، اب اس کو لگا کہ موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کر سکتا ہے وہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھ کھولی، سوئے وہ آدمی گھبرایا تھا، ڈر جاتا ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ تم کو مجھ سے کون بچائیں گا؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول فرمایا، میں نے اس سے کہا جو صحابہ کو قصہ سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچائیں گا۔ سمپل سادی بات، اللہ پہ توکل اسی کو کہتے ہیں، چونکہ آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا نا۔ آدمی دیکھیے اب ایسے اسٹیٹ میں ہے کہ دشمن سر پہ تلوار لے کے کھڑا ہے، اسباب اختیار کرنے کا ٹائم میں نہیں، چونکہ آپ نیند میں سے اٹھتے ہیں نا تو آپ کے ہاتھ پر ایک طرح سے شل رہتے ہیں، اتنا اس میں رفتار نہیں ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، اچانک آپ ایکشن نہیں لے سکتا ہے۔ اب کوئی کھڑا ہو جائے اور تلوار ہے، دیکھیے اس کا اپر ہینڈ ہے، جس کا معنی یہ کہ وہ اٹیک کر سکتا ہے، تو آپ نے سمپل کہا اللہ، کہا کہ تمہیں محمد مجھ سے کون بچائیں گا؟ آپ سے فرمایا اللہ۔ اس نے پھر کہا کہ آج تم کو مجھ سے کون بچائیں گا؟ پھر سوال کر رہا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے قصہ صحابہ کو سنا اور کہا وہ دیکھو بیٹھا ہوا ہے وہ، جو ابھی یہ کہہ رہا تھا۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کو دیکھ کر وہ پست ہو گیا، یار یہ آدمی ڈر نہیں رہا، میں اس پہ اٹیک کرنا، اس کو مارنا چاہ رہا ہوں، اور یہ کر اللہ بچائیں گا۔ مطلب یہ واقعی میں اللہ کا رسول ہے جو ڈر نہیں رہا، ایسی حالت میں بھی یہ نہیں کہہ رہا بچنے کو بھاگ نہیں رہا۔ ہوتا نا جھوٹا آدمی تو گر جائے گا، معافی مانگ لیں گا، کیا کچھ نہیں کر لیں گا، اللہ ختم فریش، اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور اس کے بعد وہ سائیڈ میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ روایتوں میں اور بھی الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول نے تلوار اٹھائی، پھر اس سے کہا بہرحال، لیکن اس واقعے کے اندر صحیح بخاری میں اس پہ معاملہ ختم ہوا اور وہ بازو جا کر بیٹھ گیا۔ تو دشمن کے ڈر سے اللہ کے رسول نے توکل کیا۔ آئیے توکل کا جو میں نے دوسرا کہا تھا، اس سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے، وہ اس طرح سے یاد رکھیے کہ انسان رزق کے لیے بڑی جدوجہد کرتا ہے، لیکن اللہ پہ توکل کرنے کے اندر رزق چھپا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کریں گا تو انسان رزق اس کو ملے گا اندر، اور یہ بات صرف اس کے لیے نہیں جو رزق کماتا ہے، جو نہیں بھی کماتا ہے اس کا کام بھی رزق کے لیے اللہ پہ توکل کرے۔ ایسا عورتیں ہوتی کمانے دھمانے نہیں جاتی ہے نا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے وہ توکل کریں گے اللہ پر، اپنے بچوں کو توکل سکھائیں گے، اپنے ہسبینڈ اپنے شوہر کو توکل سکھائیں گے، پوری فیملی مل کے توکل کریں گی۔ توکل کا ثمرہ یہ ہوگا کہ ان کو رزق ملے گا، یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ کماتا ہو یا نہیں کماتا ہو۔ تو بہرحال توکل کے تعلق سے جو واقعہ آتا ہے وہ اس طرح سے یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حضرت عمر کو غالباً ایک روایت کے اندر اپنے یہ الفاظ کہتے وہ یہ ہے، اگر تم اس طرح سے اللہ پر توکل کرو جس طرح سے اس پر توکل کرنے کا حق ہے، اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا اس سے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تم کو وہ ویسے ہی رزق دیں گا جیسے چڑیاؤں کو، پرندوں کو رزق دیتا ہے، یہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور بھر پیٹ سامنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں۔
اگر تم اللہ پر توکل کرو ویسا جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ ویسے ہی تم کو روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ بھوکے پیٹ گھر سے نکلتے اور بھر پیٹ واپس آتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر خود یہ بتا دیا گیا توکل کے اندر کوشش شامل ہے۔ پرندے گھونسلوں میں بیٹھ کر منہ کھول کر اللہ پہ توکل نہیں کرتے، گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور بھر پیٹ آتے ہیں۔ لیکن حدیث کے اندر ہی آ گیا توکل میں کوشش شامل ہے، مطلب گھر سے نکلو، اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے تمہیں رزق دینے کا، اور جب تک اپنے رزق کا آخری نوالا میں نہیں کھاؤں گا، میری قضا میری تقدیر مجھ پہ غالب نہیں آئیں گی، موت مجھ پہ نہیں آئیں گی، وہ آخری لقمہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آتا ہے، پھر اس کے بعد ہی میں مروں گا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا کوشش مجھے کرنا ہے، کیونکہ مجھے معلوم نہیں میری تقدیر میں کیا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو پرندے بھوکے نکلتے ہیں، بھر پیٹ آتے ہیں۔ صحابہ آئے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ، صبح نکل رہے تجارت کے لیے، شام اپنی رزق لا رہے، حالانکہ انصار چاہ رہے کہ اپنا دے ان کو، لیکن وہ کہہ رہے بھائی ضرورت نہیں دینے کی، ہم کوشش کرتے ہیں۔ توکل یہ ہے ادا، تو لہٰذا اللہ پہ توکل کرے تو دشمن کا ڈر بھی